بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، ہماری کہانی چل رہی تھی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، بڑے مزے کی کہانیاں تھیں نا، کیونکہ ہمارے نبی کی کہانیاں تھیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر مسلمان کے اوپر کتنے حق ہیں؟ 4. اچھا، کیا کیا؟ ایک تو لکھ کے نہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین ماننا. ہاں، دوبارہ بولیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا. نمبر 2، ایک درود پڑھنا کثرت سے درود شریف پڑھنا. آج پڑھا تھا، آج جمعے کا دن تھا، آپ نے پڑھا؟ جی، کتنی مرتبہ پڑھا؟ اچھا، پھول گئی بات. کم پڑھا یا زیادہ پڑھا؟ جلدی بتائیے. آپ لوگوں کا ختم ہوتا نا، ہاں. تب بھی اس سے تھوڑے دیر پہلے بس میرا ختم کیا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے تھوڑا کم پڑھا. جب چلیں آئیں اگلے ہفتے اگلے جمعے زیادہ پڑھیے گا. صحیح ہے. اچھا، تیسرا حق کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب آپ آئیں گے تب تک پڑھتے انشاءاللہ. اچھا، تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ تیسرا پہلا خاتم النبیین، دوسرا کثرت سے درود شریف پڑھنا، تیسرا ادب کرنا، اور چوتھا کیا ہے؟ اتباع. جلدی سے دوہرا دیجئے تینوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، درود پڑھنا، ادب کرنا، اتباع کرنا. تھوڑے کچے ہیں آپ کے، پکے کریں. صحیح. اب میں آپ کو اتباع سمجھا رہا تھا. اتباع کا مطلب کیا ہے آپ کو یاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یا نہیں؟ یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے ویسے بیٹھنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے ویسے کھانا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے ویسے سونا، جیسے حضور صلی اللہ ہر کام کس کی طرح کرنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی ہے اتباع. اس سے اللہ پاک خوش ہو جائیں گے. بس اتباع ہے، پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سنیے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں اتباع کرنا ہے؟ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. بھائی، اس لیے اتباع کرنا ہے، کئی وجہ سے اتباع کرنا ہے. ایک تو اس وجہ سے اتباع کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نا، وہ بالکل صحیح طریقے سے ہمارے تک پہنچی ہیں. ہاں، صحیح ہے. جو دوسرے لوگ ہیں نا، ان کی باتیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. بتاتا ہوں. بھی دنیا میں بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کی اتباع نہیں کرو، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو. یہودی کہتے ہیں کہ کس کی اتباع کرو؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ بھی اچھے تھے نا؟ اچھے تھے بالکل، لیکن ابھی میری بات کافر بولتے تھے. ہاں، نہیں، ابھی بھی اس دور میں بھی کافر ہیں. اچھا، عیسائی کچھ کافر ہیں، ان کو کہتے ہیں عیسائی، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو. تو آپ ان سے ایک سوال کر سکتی ہیں کہ بھائی اتباع کریں تو ان کی باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ دکھاؤ ہم کو. ہمارے نبی کی باتیں تو لکھی ہوئی ہیں. کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ کتاب حدیث میں. لیکن تمہارے نبی کی باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ دکھاؤ. تو وہ دکھا ہی نہیں سکتے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، ان کے نبی کی باتیں محفوظ ہیں ہی نہیں. ہمارے نبی کی باتیں محفوظ ہیں. تو کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ جس کی باتیں محفوظ ہوں اس کی کرنی چاہیے نا. اب آپ وہ لوگ کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو. اب اگر ہم ان سے پوچھیں اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیسے کھاتے تھے، اب وہ خاموش، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں. ہاں، صحیح ہے. چلیں، بہرحال یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے. صحیح ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اتباع صرف کس کی کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی کی نہیں کرنی. اچھا، حضور کی کیوں کرنی ہے؟ کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ مستند ہیں، صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، ہے نا؟ کس طریقے سے پہنچی ہیں؟ حدیث کے ذریعے سے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کیسے کہ حضور نے حدیث کس کو سنائی؟ صحابہ کو. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کے پیر ہمارے تک پہنچ گئی. اچھا، اب میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، آپ کو یاد ہے؟ کسی کی بات کو
محفوظ کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ کسی کی بات کو محفوظ کرنا ہے اس کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ 4. اور ایک کہ اس لکھنا. ہاں، لکھ کر کسی کی بات محفوظ کرنی ہو تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لکھنے. نمبر 2 دماغ میں رکھنا. یاد کر لینا. نمبر 3 عمل کرنا. عمل کرنا. اور نمبر 4 اس پہ دوسروں کو بتانا. ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ، آپ نے تو بڑی بڑی باتیں یاد کر لی. تو دوسروں کو بتانا، یہ 4 طریقے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو صحابہ تھے نا، وہ حضور کی باتوں کو 4 طریقوں سے محفوظ کرتے تھے. وہ لکھ بھی لیتے تھے، وہ یاد بھی کر لیتے تھے زبانی. اور بابا جس پٹ کا ناجے وہ دیکھ لیتے تھے. جس پٹ کا ناجے وہ دیکھ لیتے تھے. سمجھا نہیں میں کیا مطلب؟ جیسے کہ کچھ پڑھ لیا کچھ اور جیسے کہ اس پیکٹ کرا گئی تو دیکھ لیتے تھے. لکھ بھی لیتے تھے، یاد بھی کر لیتے تھے. اور سارے صحابہ حضور کی ساری باتوں پہ عمل بھی کرتے اور دوسروں تو بس حضور کی ساری باتیں یاد ہو جاتی تھی. اچھا، آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو کہ حضور ہی کی اتباع کیوں کرنی ہے. مطلب حضور کی اتباع کرنی چاہیے نا. جی. اچھا، اس لیے کرنی ہے حضور کی اتباع کہ ہمیں حضور کی ساری باتیں پتہ ہے. جو دوسرے کافر ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں کسی اور کی اتباع کرو، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میری بات سنو آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے. اب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سنو عجیب بات. ہمارے نبی کا حلیہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر. حلیہ کا کیا مطلب؟ ان کی ناک کیسی تھی، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کی بھویں کیسی تھیں، ان کے یہ پلکیں کیسی تھیں، یہ اور ان کے گال کیسے تھے، ان کا رنگ کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کے ہاتھ کیسے تھے. سنیں ہمارے نبی کی. آپ کا دل چاہتا ہے یہ سننے کا ہے؟ کبھی میں انشاءاللہ کبھی میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت. ہم سے بھی زیادہ. ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا سے زیادہ حسین تھے ہمارے نبی. جو دیکھتا نا بس دیکھتا ہی رہ جاتا. اچھا سنو، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت، ساری دنیا سے زیادہ. اچھا سنو، تو حدیث کی کتابوں میں نا حضور کا حلیہ لکھا ہوا ہے. حلیہ مطلب آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کی انگلیاں کیسی تھی، آپ کے بازو کیسے تھے، آپ کے پیر کیسے تھے، آپ کا سینہ کیسا تھا. بازو ہوتے کیا؟ یہ آپ کے سینہ کیسا تھا، آپ چلتے. سمجھ گئے؟ تو ہمیں حضور کی اتباع اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں حضور کی ساری بات ہمیں حضور کی ساری بات. حتیٰ کہ میں آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں، حدیث کی کتابوں سے بتاتا ہوں. حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے حضور کے سفید بال کتنے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کچھ یہاں پر سفید بال آ گئے تھے، بالکل، باقی سب کالے تھے. بس ایسے تھے، اس کو گن بھی سکتی ہیں آپ، بہت کم. سمجھ گئے؟ تو سفید بال کتنے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کے موزے کیسے تھے، آپ کی انگوٹھی کیسی تھی، آپ جنگ کے اندر زرہ پہنتے تھے، ہیلمٹ جیسے پہنتے نا، تو وہ کیسا تھا، آپ کا امامہ کیسا تھا، آپ چلتے کتنی تیز تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ کھاتے تھے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کھانے کے بعد پڑھتے کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کیسے کرتے تھے. سمجھے؟ تیز بولتے تھے، آہستہ بولتے تھے، نرم بولتے تھے، سخت بولتے تھے. آپ رات کو کہانیاں بھی سناتے تھے. صحیح ہے. آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی کنگھی کیسی تھی، آپ کے سرما لگانے کا بھی ذکر ہے، وہ کیسا تھا، اور آپ کے جوتے کیسے تھے، آپ کی تلوار کیسی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاجامہ تھا، شلوار، وہ کیسی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سر پہ کپڑا ڈالتے تھے، تکیہ کیسے لگاتے تھے، اور وضو کیسے کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا چیزیں پیتے تھے، خوشبو کیسے لگاتے تھے، اور سوتے کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے، مذاق کیسے کرتے تھے. سنیں تو صحیح، پہلے قرآن کیسے پڑھتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عمر کتنی تھی، آپ کا مسکراتے کتنا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے، روزہ کیسے، آپ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے روتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کے انتقال کیسے ہوا. ہمیں تو اس لیے حضور کی اتباع کرنی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس حدیث میں سب لکھا ہوا موجود ہے. اور کافر کہتے ہیں نہیں حضور کی اتباع نہیں کرو، تو ہم ان سے پوچھیں گے بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ کسی اور کی اتباع کرو، تو آپ ہمیں بتاؤ نا وہ کرتے کیسے تھے. کہتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا.
نہیں سمجھے بھائی, ہمیں تو اپنے نبی کا سب پتہ ہے نا, کھاتے کیسے تھے, گھر میں کیسے تھے, مسجد میں کیسے تھے, صبح کیا کرتے تھے, شام کیا کرتے تھے, غصے میں کیا کرتے تھے, نرمی میں کیا کرتے تھے, کیسے تھے, ہمیں تو سب پتہ ہے اپنے نبی کا. لیکن تمہیں تو اپنے نبی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر اتباع کیسے کریں گے؟ بھائی ہمیں تو پتہ ہے یوں کرتے تھے, ہم ایسے کر لیں گے. اب سمجھ گئی آپ؟ بابا میں پوچھنی, ہمارا نبی تکیہ اور سرما, تکیہ کیسے رکھتے تھے سونے کے لیے, اور سرما کیسے لگاتے تھے؟ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی ہم آگے اتباع میں نا سنتیں سیکھیں گے, ہم سنتوں کی کہانی نا, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ایک ایک سنت سکھاؤں گا. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی صرف میں آپ کو ایک بات میں نے بتایا, میں نے کہا حضور کی سب باتیں پتہ ہیں نا, آپ کی عادتیں, آپ کی عبادتیں, آپ کے اخلاق. صحیح ہے؟ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے, اسی لیے ہمیں حضور کی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے. اگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو پھر چلو سوال پیدا ہوتا کیسے اتباع کریں. اب تو ہمیں سب پتہ ہے. صحیح ہے جی. اچھا, اور ایک بات تھا, اچھا ہمارے نبی کیسے تھے؟ دشمن کو بھی ہمارے نبی کیسے ہیں؟ ہمارے نبی نا ایک کام تھے, سچے تھے. دشمن بھی کہتا تھا, کافر بھی جو ان کو مارتے بھی تھے کہتے تھے محمد سچے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی نے اپنے سارے گھر والوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگ اس پہاڑ کے اوپر یہاں جمع ہو جائیں. سب لوگ جمع ہو گئے. صحیح. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ بتائیے, اگر میں آپ کو کہوں پہاڑ کے اس طرف سے دشمن آ رہا ہے, فوجیں آ رہی ہیں تم کو مارنے کے لیے, تو آپ مجھے سچا سمجھتے ہیں؟ میں سچا ہوں؟ حضور نے کچھ سب لوگوں کو کہا آپ لوگ جمع ہو جائیں. سب جمع ہو گئے. تو حضور نے ان سے ایک بات کہی, اچھا یہ بتاؤ کہ میں سچا ہوں, اگر میں تم کو یہ بولوں یہاں سے دشمن آ رہے تو تم مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں آپ بالکل سچے ہیں. لیکن اتنے گندے تھے وہ, جب حضور نے ان کو وہ لوگ جو تھے, جب حضور نے ان کو یہ کہا کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں, جب تم مجھے سچا سمجھتے ہو بات کو تو پھر مان لو میں اللہ کا نبی ہوں. کہ نہیں تم نبی نہیں ہو اللہ پاک کے, تم تو جادوگر ہو, تم فلاں ہو, شاعر ہو, ساحر ہو, تم یوں ہو. نہیں سمجھے؟ حالانکہ ہمارے نبی تو کیا تھے؟ سچے تھے, بالکل سچے تھے. صحیح ہے. تو آج میں نے آپ کو کیا بات بتائی, خلاصہ کیا ہوا کہ چوتھا حق ہے حضور کی اتباع کرنا. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں حضور کی بات نہیں, میں نے آپ کو 2 وجہ بتائیں. ایک وجہ تو یہ بتائی آپ کو ہمیں اس لیے اتباع کرنی ہے کہ حضور کی سب باتیں صحیح طریقے سے ہمیں پتہ ہیں, اور دوسری بات ہے کہ حضور کی ساری باتیں پتہ ہیں ہم مسلمانوں کو, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں پیغمبر فلاں, تو ان کو تو ان کی باتیں پتہ ہی نہیں ہے. کسی کافر سے پوچھو اچھا بتاؤ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیسے کیا تھا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کیسے کی تھی, تو وہ بتا ہی نہیں سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ہی نہیں ان کی کتابوں میں. ہماری کتابوں میں تو ہم سے کوئی پوچھے اچھا یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیسے کی تھی, ہم بتا دیں گے سب. ہمیں چونکہ سب پتہ ہے, ہمیں سب پتہ ہے. صحیح ہے. تو ایسے نبی کو ماننا چاہیے نا, ایسے نبی کی بات ماننی چاہیے نا جس کا سب کچھ پتہ ہے, یا ان لوگوں کی بات ماننی چاہیے جس کا کچھ بھی نہیں پتہ. بتائیے. صحیح ہے. جن کو نہیں پتہ ہمیں بولتے نہیں پتہ, جن کو پتہ بتا دیں. چلو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. صحیح ہے. بس اب آپ ایک ایک سنت پہ چلا کریں. آج کل آپ ایک سنت چھوڑ رہی ہیں, سرما لگوانا, آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ. صحیح ہے. آج رات کو لگواؤں گی انشاءاللہ. اہتمام سے لگائیں. ہمارے نبی نے کہا تھا اسمد, دیکھو اسمد ایک سرما ہے نا, جو وہ لگاتا ہے اس کی آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. آنکھیں تیز ہو جاتی. صحیح. تو اس کی سنت کا اہتمام کریں, اور باوضو سویا کریں. آپ سوتی ہیں باوضو مطلب یعنی وضو کر کے سوتی ہیں؟ نہیں. ہوئی وضو کر کے کیوں سونا؟ وضو کر کے جو سوتا ہے نا تو ایک فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا, شیطان کو نہیں آنے دے گا آپ کے پاس, اور اللہ پاک سے پوری رات دعا کرتے رہے گا, اللہم انہا قد باتت طاہرا فاغفرہا. اللہ میاں یہ مسفرہ باوضو سو رہی ہے, پاک اور بالکل پاک صاف ہو کے سو رہی ہے, آپ اس کو معاف کر دیں اس کی غلطیاں. فرشتہ پوری رات آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم.